عزیز گرامی جناب عابد حسین قادری نے آج کی محفل کے اہتمام اور انعقاد کی سعادت حاصل کی اور عاشقان رسول کو دعوت دی کہ اپنے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کی محفل کا اہتمام کیا گیا ہے اور اس محفل میں حاضر ہو کر ذکر رسول کی لذتوں اور برکتوں اور حلاوتوں سے آپ سب لطف اندوز ہوں۔ بات پیش کرتا ہوں جس اخلاص، محبت اور عقیدت و احترام کے ساتھ ذکر رسول کی یہ محفل سجائی گئی، جہاں بانیان محفل اور ان کے تمام اہل خانہ اور احباب و رفقا کو رب ذوالجلال ان گنت نعمتوں سے سرفراز فرمائے۔ جتنے بھی حاضرین و سامعین و ناظرین کرام اس وقت حال میں موجود ہیں، میں سب کے لیے دل کی گہرائیوں سے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ خلاق عالم جل مجید الکریم اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی برکتوں سے سب آنے والوں کو فیض یاب فرمائے۔ جیسا کہ مجھ سے قبل آپ نے محترم نعیمی صاحب سے سنا کہ یہ رجب المرجب شریف کا مہینہ ہے، اس ماہ مبارک میں تاریخ اسلام کا ایک اہم ترین واقعہ جسے اصطلاح شریعت میں معجزہ معراج کہا جاتا ہے، اور حدیث شریف میں اس معجزے کے دو نام بخاری اور مسلم میں جو چیپٹر اور باب باندھا گیا ہے معراج شریف کے حوالے سے، اس میں اس معجزے کو الاسراء والمعراج کہا گیا ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اسے اسراء کہا گیا، اور مسجد اقصی سے سماوی سفر سدرۃ المنتہا تک، اس سفر کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی تفصیلات صحیح بخاری اور مسلم میں بیان فرمائیں، تو اس سفر کو اور اس سیر کو معراج سے تعبیر کیا گیا۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یہ سیر ہے، اسے اسراء کہا گیا، اور اوپر والی سیر جو ہے اس کے لیے معراج کا لفظ استعمال ہوا۔ معراج کا معنی ہے نیچے سے اوپر کی طرف جانا، یا معراج سے مراد یہ ہے کہ وہ ذریعہ جس ذریعے سے اوپر کی طرف پرواز کی جائے۔ تو اس سفر کو اور اس سیر کو معراج کہا گیا، اور مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کو اسراء کہا گیا۔ تو اس پورے معجزہ معراج کا نام ہے الاسراء والمعراج۔ تمام انبیاء کرام کو معجزات عطا کیے گئے، اور ہمارے پیارے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کو جتنے بھی کمالات، معجزات اور تصرفات عطا فرمائے گئے، ان تمام کمالات میں سے، ان تمام عظمتوں میں سے، ان تمام معجزات میں سے معراج النبی جو ہے یہ محتمم بشان معجزہ ہے۔ ایسا مقام، ایسا مرتبہ اور ایسی رفعتیں 1.25 لاکھ انبیاء کرام میں سے کسی نبی کو اور 313 رسولوں میں سے کسی کو عظمتوں اور کمالات کی وہ بلندیاں عطا نہیں کی گئیں
جو رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی گئی۔ اس معجزہ معراج کے حوالے سے چند بنیادی باتیں جن کا جاننا ہر صاحب ایمان کے لیے بہت ضروری ہے، آج کے بیان میں اور گفتگو میں صرف اسی کا ذکر کر رہا ہوں۔ یہ حضور کا جو آسمانوں کا سفر ہے اور مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جانا، اس پر بعض لوگوں کو بڑے ہی اشکالات ہیں اور اس میں بہت سے وسوسوں کا شکار انسان۔ مجید کی عظیم سورہ جس کا نام بنی اسرائیل ہے، یہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے اور 15ویں پارے کی بھی یہ پہلی آیت ہے۔ صدر الافاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ نے تفسیر خزائن العرفان میں لکھا ہے کہ اس سورہ بنی اسرائیل کے دو نام اور ہیں، ایک اس کا نام ہے سورہ سبحان اور ایک اس کا نام ہے سورہ اسراء۔ تو الغرض قرآن مجید کی جس آیت میں معجزہ معراج کا اجمالاً ذکر آیا، اس آیت کو بھی آیہ اسراء کہتے ہیں۔ اور یہ بات بنیادی طور پر جتنے بھی سامعین اس وقت سن رہے ہیں، یہ بنیادی نقطہ ذہن میں رکھیں کہ معراج شریف کے حوالے سے جتنے بھی اشکالات اور شکوک و شبہات ہیں، ان کے ازالے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ قرآن مجید میں سیر معراج اور معجزہ معراج کو دو مقامات پر بیان کیا گیا، اور یہاں یہ نقطہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ صراحتاً ذکر کیا گیا ہے، ایک سورہ بنی اسرائیل، ایک سورہ النجم، دو مقامات پر معجزہ معراج کا صراحتاً ذکر کیا گیا۔ اور اس کی ایک بنیادی وجہ ہے جو مفسرین کرام نے تفسیر ابن عباس سے لے کے تفسیر مظہری تک تمام تفسیروں میں پڑھ کر کے دیکھ لیجئے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل میں سیر معراج اور معجزہ معراج کے زمینی سیر کا ذکر کیا گیا، اور النجم سورہ میں سماوی سفر، آسمانی سفر کا ذکر جو ہے وہ سورہ النجم کے اندر کیا گیا۔ تو یہ سیر معراج اور معجزہ معراج جو ہے، اس کے اس مرحلے کا بھی ذکر ہے جو زمینی سفر ہے، اور جو آسمانی سفر ہے جسے سماوی سفر بھی کہتے ہیں، اس کا ذکر جو ہے وہ سورہ النجم میں آیا۔ یہ تین بنیادی باتیں سمجھ لینے کے بعد ایک اہم نقطہ ذہن میں رکھیں کہ جتنے بھی سوالات یا اعتراضات اٹھائے، ان میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ حضور کیسے گئے؟ حضور کیسے گئے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں جیسے جانے پر اشکالات اور سوالات اٹھائے جاتے ہیں، تو ہاں یہ بھی لازم آتا ہے کہ اگر کسی انسان کا زمین سے آسمان کی طرف جانا یہ کیسے ممکن ہوا، تو وہاں ایک اور سوال بھی اٹھتا ہے کہ پھر کیا آسمانوں سے بھی کوئی زمین پہ آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا؟ تو جب قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے تو قرآن مجید کا ایک ادنا طالب علم ہونے کی حیثیت سے عرض کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال کا قرآن گواہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پہ تشریف لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پہ کہاں سے آئے تھے؟ جنت سے۔ تو آدم علیہ السلام اگر جنت کہاں ہے؟ ساتوں آسمانوں کے اوپر۔ تو جب آدم علیہ السلام ساتویں آسمان سے اوپر جنت سے ساتوں آسمانوں کو عبور کرتے ہوئے زمین پہ تشریف لے آئے، تو جب ان کا آنا ممکن قرآن نے بتا دیا تو پھر مصطفیٰ کا جانا بھی ممکن لازم آ گیا۔ بشر و انسان ہو کر حضور کیسے گئے؟ تو قرآن جواب یہ دیتا ہے، پھر اس میں غور کرو کہ آدم علیہ السلام ساتوں آسمانوں سے اوپر
جنت سے 7 آسمانوں کو عبور کرتے ہوئے جب زمین پہ تشریف لے آئے تو میرے آقا بھی 7 آسمانوں کو عبور کر کے سدرہ اور سدرہ سے جہاں تک رب نے چاہا میرے مصطفیٰ وہاں تک تشریف لے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام معراج کی رات دیکھی نا، 7ویں آسمان پر ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام 4تھے آسمان پہ ہیں، پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام ہیں۔ تو یہ انبیاء کرام معراج کی شب آسمانوں پر حضور سے ملاقات کر رہے ہیں، تو سارے سوالات کا جواب اس حدیث میں آ گیا۔ یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں جب آسمانوں پہ پہنچا تو ہر آسمان پر میری انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی۔ مسجد اقصی میں بھی انبیاء نے استقبال کیا، اور آسمانوں پر بھی انبیاء کرام نے میرے آقا کا استقبال کیا۔ اور حضرت قرآن مجید گواہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پہ اٹھا لیے گئے، اور حدیث شریف میں ہے کہ قرب قیامت میں آپ دمشق میں تشریف لائیں گے، اور جامعہ دمشق کی مینارہ شرقی پر آپ کا نزول ہوگا۔ تو یہ جانا اور آنا جو ہے یہ تو آسانی سے قرآن مجید سے سمجھا جا سکتا ہے، لیکن اس سے اوپر درجے کی بات ذرا غور سے سن لیں۔ بے نیاز رب نے ایک بڑی زوردار دلیل قرآن میں بیان فرمائی کہ حضور کیسے گئے آسمانوں پہ۔ قرۂ نار بھی ہے، قرۂ ہوا بھی ہے، کشش ثقل کے معاملات ہیں، تو حضور کیسے گئے؟ بے نیاز رب نے آیہ اسراء میں فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ بڑے غور سے سننے والی بات ہے، اور اسے اپنے دل میں جگہ دیجیے۔ بے نیاز رب فرما رہا ہے کہ اے دنیا والو، اے کائنات والو، میرے محبوب نے یہاں معراج پہ جانے کا دعویٰ نہیں کیا۔ رب فرماتا ہے دعویٰ تو میں کر رہا ہوں، میں راتوں رات اپنے محبوب کو لے گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر حضور اس آیت میں مضمون میں غور کیجئے تو یہاں تو حضور دعویٰ نہیں فرما رہے، دعویٰ تو رب کر رہا ہے۔ تو بے نیاز رب نے فرمایا سبحان، میری ذات ہر عیب، ہر نقص، ہر خامی سے پاک ہے۔ کون سی ذات پاک ہے؟ اسریٰ بعبدہ۔ اسریٰ یسری، اسران کا معنی ہے رات کو سیر کرانا۔ تو بے نیاز رب نے فرمایا میری ذات تو بلند و بالا ہے، میری ذات ہر اعتراض سے بلند و بالا ہے، ہر عیب، ہر نقص، خامی اور کمزوری سے پاک ہے۔ محبوب نے جانے کا دعویٰ نہیں کیا۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا۔ میرے محبوب خود دعویٰ نہیں کر رہا، دعویٰ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں کر رہا ہوں، میں محبوب کو معراج پہ لے گیا۔ سبحان اللہ۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ اگر کوئی حضور کے جانے پر اعتراض کرے گا کہ کیسے گئے، تو قرآن کی آیت پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ وہ حضور پر اعتراض نہیں کر رہا، وہ تو خدا کی قدرت پہ اعتراض کر رہا ہے، کیونکہ لے جانے کا دعویٰ جو ہے وہ رب ذوالجلال فرما رہا ہے۔ اور رب ہو کر، امام غزالی نے لکھا ہے علیہ رحمہ کہ رب ہو کر اگر اپنے محبوب کو معراج پہ نہ لے جا سکے، رب ہو کر اپنے محبوب کو معراج پہ نہ لے جا سکے، یہ تو عیب ہے، یہ تو نقص ہے، یہ تو خامی ہے۔ تو اللہ نے فرما دیا سبحان الذی اسریٰ، میں اس عیب سے بھی پاک ہوں کہ اپنے محبوب کو نہ لے جا سکوں، میں قادر مطلق ہوں، میری شان ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر وہو علی کل شیء محیط۔ میں امام احمد رضا کا ترجمہ کنز الایمان جب پڑھتا ہوں تو واقع معراج کی حقیقتیں کھل کر سامنے آتی ہیں۔ میرے امام احمد رضا ترجمہ کرتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، تو محبوب کو لے جا سکتا ہے یا نہیں لے جا سکتا؟ لہذا یہ بات طے شدہ ہے کہ حضور کا معجزہ معراج اتنا عظیم المرتبت اور اتنا محتمم بشان معجزہ ہے کہ جس کا ذکر رب ذوالجلال نے بڑے اہتمام کے ساتھ اور بڑی شان کے ساتھ قرآن میں معجزہ معراج کا ذکر کیا۔
سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات جس نے سیر کرائی بعبدہ، اپنے عبد خاص کو۔ یہ لفظ عبد جو استعمال کیا گیا اس میں بڑی حکمتیں ہیں، آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، میں صرف اپنے مضمون کی توثیق اور تائید کے لیے اور یہ مضمون ذہنوں میں تازہ کرنے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ حضور کو یہ معراج جو ہے یہ روحانی ہوئی تھی، اور کچھ طبقے کا خیال یہ ہے کہ خواب یہ معراج جو ہے منامی ہے، یعنی خواب میں حضور گئے معراج پہ۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ روحانی طور پہ معراج ہوئی۔ یہاں ائمہ کرام نے بڑا لطیف نقطہ بیان کیا کہ خواب میں اگر جانے کا یہ واقعہ ہوتا تو کفار مکہ کبھی انکار نہ کرتے۔ ایک آدمی دعویٰ کرے، مسجد کا نمازی امام صاحب سے کہے کہ میں رات کو مدینہ شریف سے ہو کے آیا ہوں، تو امام صاحب کہیں گے تو عشاء کی نماز تو نے ہمارے ساتھ پڑھی، فجر کی پڑھ رہا ہے، تو راتوں رات مدینہ شریف سے کیسے ہو آیا؟ تو وہ کہے میں خواب میں گیا تھا، تو امام سے بتائیے کوئی انکار کرے گا؟ کوئی انکار نہیں کرے گا، کیونکہ خواب میں جانا ممکن ہے۔ خواب میں جانا، کوئی کہے میں رات کو امریکہ کی سیر کر کے آیا، میں تو لندن گیا تھا رات کو اور راتوں رات ہو آیا ہوں، تو لوگ کہیں گے بے وقوف آدمی ہے، کیسے راتوں رات جا سکتا ہے؟ لیکن اگر وہ کہے کہ میں خواب میں گیا ہوں تو کوئی انکار کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ کہے کہ مجھے رات کو داتا صاحب سے ملاقات کر کے آیا، کہاں ملاقات ہوئی؟ کہے خواب میں کی، تو خواب میں تو ممکن ہے نا۔ لہذا میرے آقا کریم جب معراج شریف سے واپس تشریف لائے تو حضور نے جب واقع معراج کی تفصیلات بیان فرمائی کہ میں راتوں رات مسجد اقصی سے ہو آیا ہوں، تو جب میں لوگوں کو معراج کی تفصیلات بتاؤں گا تو کون مانے گا؟ کون مانے گا اس واقعے کو، جانے اور آنے کو؟ وہ کون اس کی تصدیق کرے گا؟ تو جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب نے فیصلہ فرمایا ہے، کوئی مانے نہ مانے، سب سے پہلے مانے گا تو ابو بکر صدیق مانے گا۔ کوئی تصدیق کرے نہ کرے، سب سے پہلے واقع معراج کی تصدیق، جانے اور آنے کی جو تصدیق کرنے والا ہے اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ لہذا جب میرے آقا تشریف لائے، کفار مکہ نے بغلیں بجائیں، تمام کتابوں میں لکھا ہے، دیکھ لیجیے۔ قریش مکہ نے اکٹھ کیا، انہوں نے کہا بہترین موقع آیا ہے معاذ اللہ حضور کی تکذیب کے لیے اور آپ کو جھٹلانے کے لیے بہترین موقع ملا۔ انہوں نے کہا کہ بغلیں بجائیں، اب دیکھیے کیسے ہم نبڑتے ہیں ان سے۔ ابو جہل نے کہا کہ میں آج ایک کام کر کے چھوڑوں گا۔ یہ جو ابو بکر ہے نا، ہر وقت حضور کی معیت میں نظر آتا ہے، ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ پہلا کام آج میں نے یہ کرنا ہے کہ یہ بندہ توڑنا ہے جو ہر وقت ساتھ ساتھ رہنے والا ہے۔ سیدھا گیا، ابو جہل جو ہے ابو بکر صدیق کے دروازے پہ جا کے دستک دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے ابو بکر، سنا ہے وہ تیرے یار نے آج ایک نیا دعویٰ کر دیا ہے؟ فرمایا کیا فرمایا میرے آقا نے؟ میں نے تو نہیں سنا کچھ۔ صدیق اکبر کو ابھی تک علم بھی نہیں تھا، نہ حضور سے ملاقات ہوئی تھی۔ ابو جہل کہنے لگا کہ وہ تیرے جو رفیق ہے نا، دوست اور یار، وہ کہتے میں رات مسجد اقصی سے ہو آیا ہوں، آسمانوں سے بھی ہو آیا ہوں، اور ساتھ میں یہ لفظ بولے کہ تم اچھے بھلے عقل مند ہو، ذی شعور ہو۔ کیسے ممکن ہے کہ راتوں رات؟ یہ تو کم از کم 2 مہینے پر مشتمل سفر ہے مسجد اقصی کا، تو رات میں کیسے ہوا ہے؟ اور وہ کہ آسمان سے بھی ہوا ہے۔ صدیق اکبر کا ذرا جواب سنیے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میں نے اپنے آقا کی زبان سے تو نہیں سنا، حضور کی زبان سے میں نے نہیں سنا، میں سن رہا ہوں تیری زبان سے۔ سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا، کان کھول کر سن اور گوشے ہوش سے سن، میری آقا سے ملاقات تو نہیں ہوئی۔ میرے لفظوں پہ ذرا غور کرنا جو صدیق اکبر نے بولے۔ کہا اگر میرے آقا نے ایسے ہی فرمایا جیسے تو کہہ رہا ہے
تو حضور سے پوچھے بغیر، ملے بغیر، سنے بغیر، تصدیق کیے بغیر میں تصدیق کرتا ہوں میرے مصطفیٰ معراج پہ گئے بھی ہیں، آسمانوں کی سیر کر کے آئے بھی ہیں۔ نعرہ تکبیر، میں کہتا ہوں نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن معراج مصطفیٰ، یا نشین حضور محدث ابدال لے۔ حضور گئے بھی ہیں اور آئے بھی ہیں۔ حاضرین محترم، میں آپ تمام سامعین کے ذہن و ضمیر پر دستک دیتے ہوئے نہایت ادب و احترام سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا غور کیجئے، بے نیاز رب کو ابو بکر کی یہ ادا بڑی پسند آئی، سبحان اللہ، بڑی ادا پسند آئی۔ واقعہ معراج، جبریل نے کیا کہا تھا سدرہ پہ؟ پوچھا جبریل کون مانے گا، کون تصدیق کرے گا؟ جبریل کہتے ہیں رب نے فیصلہ کر دیا ہے، کوئی مانے نہ مانے سب سے پہلے ابو بکر مانے گا، کوئی تصدیق کرے نہ کرے سب سے پہلے ابو بکر تصدیق کرے گا۔ رب ذوالجلال کو ابو بکر صدیق کی ادا اتنی پسند آئی، قرآن نے آیتیں نازل کر دی، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ جب تک قرآن پڑھا جائے گا واقعہ معراج کی تصدیق سب سے پہلے ابو بکر صدیق نے کی تھی، جب تک رب کا قرآن تلاوت ہوتا رہے گا واقعہ معراج کی تصدیق بھی پڑھی جاتی رہے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہاں ایک نقطہ سبحان اللہ۔ محدثین کرام نے بیان فرمایا کہ آقا کریم کی عزت و عظمت کی شان کی کوئی روایت اور کوئی حدیث اگر بیان کی جائے تو بعض لوگ کہتے ہیں جناب یہ حدیث ضعیف ہے، کوئی کہے گا جناب اس کا راوی ضعیف ہے، اور صوفیاء اور عرفاء جو ہیں ظاہر بات ہے کہ مقام قرب پہ ہوتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک بات تو بتاؤ ہمیں، حضور کی عظمت کی شان کی بات آ جائے تو کہتے ہیں جناب راوی ضعیف ہے، حدیث ضعیف ہے، فلاں ضعیف ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ذرا غور کرو اس نقطے میں کہ ابو جہل جیسا بھی کوئی ردی راوی ہے دنیا میں، اللہ ردی اور مردود راوی اللہ، خدا کی دھرتی پر نہیں ہے، لیکن ائمہ کرام فرماتے ہیں ابو جہل جیسے ردی راوی اور مردود راوی کی زبان سے عظمت مصطفیٰ کی بات صدیق سنتا ہے تو اسے قبول کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معلوم یہ ہوا کہ عظمت مصطفیٰ کی بات جہاں سے مل جائے اسے قبول کرنا چاہیے۔ یہاں میں محدثین کا ایک نقطہ میں عرض کرتا ہوں، یہ وضو میں گردن کا مسح کرتے ہیں نہیں کرتے؟ جو لوگ کرتے ہیں وہ تو بولیں جی کرتے ہیں، اور ہر مسلک والا کرتا ہے، کسی عقیدے والا ہو وہ گردن کا مسح کرتا ہے۔ ایک دفعہ میری گفتگو ہو گئی کسی سے، میں نے کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے ضعیف ہے، یہ راوی ضعیف ہے۔ میں نے کہا آپ حنفی ہیں، مجھے بتائیں کہ گردن کا مسح جس حدیث پر عمل کرتے ہوئے آپ گردن کا مسح کرتے ہیں اس کی کیا فنی حیثیت کیا ہے؟ کیا وہ حدیث ضعیف نہیں ہے؟ تو وہ کہنے لگے ہاں ہاں بالکل وہ تو حدیث ضعیف ہے۔ میں نے کہا حدیث ضعیف پہ آپ عمل کرتے ہوئے گردن کے مسح کرتے ہیں اور آقا کی شان کی حدیث آ جائے تو کہتے ہیں جناب راوی ضعیف ہے۔ تو جواب ذرا غور سے سنی، یہ مکالمہ ہے میرا اس کے ساتھ۔ ماشاءاللہ۔ مجھے کہنے لگا کہ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ فن حدیث والے کہتے ہیں ائمہ حدیث کہ فضائل اعمال میں اگر ضعیف حدیث بھی ہو تو وہ قابل عمل ہوتی ہے، وہ قابل عمل ہوتی، قابل قبول ہوتی ہے، قابل عمل ہوتی ہے۔ میں نے کہا عجب تماشا ہے، مسواک کی فضیلت میں حدیث آ جائے اور گردن کے مسح کی ضعیف حدیث ہو، اس پہ عمل بھی کرتے ہو، قبول بھی کرتے ہو۔ کیا چڑ ہے نبی کریم علیہ السلام کی عزت و عظمت سے، جب آپ کی بات آتی ہے تو کہتے ہو حدیث ضعیف ہے جی، راوی ضعیف ہے۔ معراج کی شب میرے آقا کی عظمتوں کو سب سے پہلے تسلیم کرنے والا اور واقع معراج کی تصدیق کرنے والا ابو بکر صدیق۔ تو یہ واقع معراج جو ہے، سیر معراج، اس میں یہ اہم نکات ہیں
کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے جب تفصیلات بیان فرمائی تو سب سے پہلے ماننے والا ابو بکر صدیق تھا رضی اللہ تعالی۔ اور یہ معراج شریف بے عبدہی کے لفظ پہ میں بات کر رہا تھا، ماشاءاللہ، یہ ضمناً 2-3 باتیں آ گئی کہ عبد قرآن مجید میں، یہ بات میری دل پر لکھ لیں، قرآن مجید میں جہاں بھی لفظ عبد استعمال ہوا ہے اس سے روح اور جسم کا مجموعہ مراد ہے۔ روح اور جسم کے مجموعے کو عبد کہتے ہیں۔ تو میرے آقا کریم کے لیے اسرا برسول ہی کا لفظ استعمال نہیں کیا، اسرا بنبی ہی نہیں فرمایا کہ اپنے رسول کو معراج کریں، اپنے نبی کو معراج کریں، یہ تو لفظ ہی نہیں استعمال کیے بے نیاز رب نے، لفظ استعمال کی ہیں اسرا بعبدہ، اس لیے کہ میرے آقا کا یہ معراج اور سیر معراج یہ شان عبدیت کو کمال کے منتہا تک پہنچانا مقصود تھا۔ اسی لیے قرآن میں فرمایا گیا کہ میرے مصطفیٰ کریم کو جو معراج کرائی گئی، نہ اسرا برسول ہی کا لفظ استعمال ہوا، نہ اسرا بنبی ہی کا لفظ استعمال ہوا، اور میں اسرا بعبدہ، حضور کی شان عبدیت کمال کے منتہا پہ پہنچی ہوئی، سبحان اللہ، اور اس کی عملی صورت کیا ہوئی، کیوں لفظ استعمال کیا اسرا بعبدہ؟ ایک یہ بتانا مقصود تھا یہ معراج منامی نہیں ہے، یہ معراج روحانی نہیں ہے، یہ جسمانی ہے، اور روح مال جسد معراج ہے، اور اس کا عملی مظاہرہ اس وقت ہوا شان عبدیت کا جب حریم خلوت میں میرے آقا جلوہ گر ہوئے نا، تو رب ذوالجلال نے پوچھا ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا فاوحا الی عبدہ ما اوحا۔ جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی نا، تو رب ذوالجلال نے پوچھا محبوب یار یاروں کے پاس آتے ہیں، کچھ تحفہ لاتے ہیں، آپ میرے لیے کیا تحفہ لائے؟ یہ دوسری حکمت ہے اسرا بعبدہ، لفظ عبد استعمال کرنا، کیا تحفہ لے کے آئے؟ کوئی کتاب اٹھا لیجئے، اور بخاری اور مسلم میں جو حدیث معراج ہے اس کو 28 یا 27 صحابہ کرام سے مروی ہے، اور اجلہ صحابہ کرام سے۔ میرے آقا کریم نے عرض کی باری تعالیٰ میں تیری بارگاہ میں وہ تحفہ لے کے آیا ہوں جس سے تیری ذات ہی پاک ہے۔ وہ کیا تحفہ تھا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ یا اللہ میں سر سجدے میں رکھ دیا، میرے آقا کریم سر سجدے میں رکھ دیا، اور اس کی باری تعالیٰ میں تیری بارگاہ میں عاجزی اور انکساری لے کے آیا ہوں، تیری ذات عاجزی اور انکساری سے پاک ہے۔ لہٰذا یہ شان عبدیت جو تھی اس کا اظہار مقصود تھا، تو جہاں سیر معراج کا ذکر صراحتاً اجمالاً آیا قرآن میں، وہاں فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، اے دنیا والو یہ معراج جسمانی تھا، میرے آقا کا جسد اقدس بھی معراج میں گیا، اور حضور کی روح مبارک بھی معراج میں گئی۔ اب جب تحفہ نبی کریم نے پیش کیا تو اللہ کریم فرمایا جواب میں بھی تحفے دیے جاتے ہیں۔ پیارے آپ میرے لیے تحفہ لے کے آئے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، محبوب ہماری طرف سے بھی تحفہ قبول کیجئے۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، اسے نماز کا حصہ بنا دیا۔ معراج کی شب جو کلام ہوا نا فاوحا الی عبدہ ما اوحا، اور میرے مصطفیٰ کریم نے جو بتایا میں نے عاجزی پیش کی، رب ذوالجلال نے جواب میں السلام علیکہ ایھا النبی کا تحفہ ادا کیا، اسے بے نیاز رب نے نماز کا حصہ بنا دیا، نماز کا حصہ بنا دیا۔ جب یہ تحفہ ملا تو حضور کو وہاں اپنی امت یاد آ گئی۔ اس تحفے میں امت کو بھی میرے آقا نے شریک کیا۔ جب رب ذوالجلال نے فرمایا نا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، میرے آقا نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، میرے آقا نے اپنی ساری امت کو تحفہ معراج میں شامل فرما دیا۔ اور فرشتوں کو جب علم ہوا کہ یہ گفتگو ہوئی ہے
رب کے درمیان اور رب کے حبیب کے درمیان، تو حدیث شریف میں آتا ہے فرشتوں نے پکار کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ تو وہ کلام ہے جو معراج کی شب ہری میں خلوت میں ہو رہا ہے، اسے بے نیاز رب نے نماز کا حصہ بنا دیا۔ اب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث معراج میں ہے کہ امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ تھا، 50 نمازوں کا امت کے لیے تحفہ دیا۔ اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ تھے، حضور کو مبارک دی معراج شریف کی سہرے میں، پوچھا کہ امت کے لیے بھی تحفہ ملا؟ میرے آقا کریم فرمایا ہاں یہ 50 نمازیں امت کے لیے عطا کی گئی۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں نے اپنی امت میں تجربہ کیا ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ 50 نمازیں نہیں پڑھیں گے، آپ جائیے اس میں تخفیف کرائیے۔ حدیث معراج میں ہے کہ میرے آقا تشریف لے گئے اور نمازیں معاف ہوتی ہوتی 50 سے 5 رہ گئیں، 45 نمازیں جو ہیں وہ معاف کر دی گئیں، 50 نمازیں فرض ہوئی، تخفیف کر کے 5 کر دی گئی۔ لیکن انعام دیکھیے اس امت پہ کتنا بڑا ہے، فرمایا محبوب امت پڑے گی 5، ان کی 5 جو ہیں وہ 50 کے برابر ہوں گے، پڑھیں گے 5 اور اجر اور ثواب جو ہے پوری 50 کا لکھا جائے گا۔ یہ تحفہ معراج ہے نماز، اس لیے حدیث شریف میں ہے الصلاۃ معراج المومنین، مومن کی معراج جو ہے وہ تو نماز میں ہے۔ یہ کلام اور گفتگو معراج کا جو ہے اسے نماز کا حصہ بنا دیا۔ اب قرآن مجید میں وہ مقام قرب کا ذکر آیا، اور بعض لوگ یہاں عجیب بات کرتے ہیں کہ یہ جی سدرہ تک کا سفر ثابت ہے، آگے سے سفر ثابت نہیں۔ میں نہایت ادب سے عرض کروں گا کہ سورہ النجم کی ابتدائی آیات پڑھ کے دیکھیے، اس میں سدرہ سے آگے جانے کا ذکر بیان کیا گیا، ذکر کیا گیا۔ اور کئی ایسے لوگ ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی کہ رب کو نہیں دیکھا معراج کی رات، جبریل کو دیکھا ہے۔ کس کو دیکھا ہے؟ وہاں جا کے دیکھنا تھا، وہ تو لینے آیا تھا۔ سدرہ پہ جا کے کہتے جی سدرہ پہ اس لیے گئے تھے کہ جبریل کو دیکھا تھا۔ میں نے کہا یہ روایت تو ہے جبریل کو دیکھا ہے، لیکن یہ دیکھنا مقصود و مطلوب نہ تھا، اور نہ معراج اس لیے کہائی گئی، بلکہ وہ جو لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، جو معراج کے مشاہدات ہیں، جبریل کو جو اصلی حالت اور صورت میں دیکھا، اس کا تعلق مشاہدات معراج سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ دکھائیں ہم اپنے محبوب کو اپنی۔ تو جو جبریل کو سدرہ پہ حضور نے دیکھا نا اصلی حالت میں، اس کا تعلق ہے مشاہدات معراج سے، معراج کی رات جو مشاہدے کرائے گئے۔ لیکن معراج اس لیے نہیں کرائی گئی کہ وہاں بلا کر کے جبریل کو دکھایا جائے کہ یہ ہے جبریل، وہ تو لینے آیا تھا۔ اور پھر ایک اور حدیث سن لیجئے کہ کسی نبی کے پاس 4 مرتبہ، کسی نبی کے پاس 5 مرتبہ، کسی کے پاس 24 مرتبہ جبریل آئے۔ حدیث شریف میں ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کے بعد جبریل امین 24,000 سے زیادہ مرتبہ حضور کی خدمت میں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، 24,000 سے زیادہ مرتبہ آئے ہیں، تو حضور نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ اللہ اللہ، تو یہ بات سمجھ میں آتی نہیں، اس لیے کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس کا تو سدرہ پہ دل ہی نہیں لگتا تھا، ہائے 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 ہائے، جبریل کا سدرہ پہ دل ہی نہیں لگتا تھا۔ کسی نبی کے پاس 7 مرتبہ، کسی کے پاس 24 مرتبہ، یہاں تو 24,000 مرتبہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو وہاں کیا تھا؟ قرآن مجید سے پوچھے نا تو قرآن فرماتا ہے ثم دنا فتدلا۔ میں نے جمعے میں بھی عرض کیا تھا کہ کسی ترجمے کو پڑھ لیں، کسے بادشاہ، کوئی مترجم ہو، کسی مسلک کا ہو، کسی نظریے کا ہو، کسی فکر و سوچ کا ہو، ترجمہ نکال کر کے پڑھ لیجیے، اس کے علاوہ اس کا کوئی ترجمہ ہی نہیں۔ ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا،
ثم دنا پھر وہ قریب ہوا، فتدلی پھر اور قریب ہوا، سبحان اللہ، ثم دنا پھر وہ قریب ہوا، فتدلی پھر اور قریب ہوا، کتنا قریب ہوا؟ فکان قاب قوسین، دو کمانوں کے برابر، دو کمانوں کے برابر، اور پھر فرمایا نہیں نہیں، فکان قاب قوسین او ادنا، اس سے بھی کم۔ اور مفسرین نے فرمایا کہ کمان کہتے ہیں نصف دائرے کو، کمان کہتے ہیں نصف دائرے کو۔ جب دو آدمی آپس میں ملتے ہیں، دونوں ہاتھوں کو ایسے، ایک پھیلاتا ہے جو ادھر سے آتا ہے، وہ ادھر سے ہاتھ پھیلاتا ہے، یہ ہے کان قاب قوسین۔ اس کی تفصیل دیکھنی ہے تو امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرندی کے مکتوبات شریف پڑھی، سبحان اللہ، آپ نے تو اس میں کمال معراج کی عظمتوں کو ظاہر کیا ہے۔ سبحان اللہ، ادھر سے ایک ملنے والا ہے، دونوں ہاتھوں کو ایسے کہ نصف دائرہ بن گیا نا، ادھر سے جو آ رہا ہے وہ بھی ہاتھ ایسے کر کے ملے گا جب، تو پھر کیا ہے نصف دائرہ۔ وہ دونوں جب مل جاتے ہیں فکان قاب قوسین، دو کمانوں کے برابر۔ فرمایا او ادنا، سورہ نجم، اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ فاوحا الی عبدہ ما اوحا، جب اتنے قرب کی منزلوں پہ پہنچ گئے حریم خلوت میں، پھر گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا۔ جو رب نے گفتگو اور کلام کرنا تھا، جو وہی کرنی تھی اپنے محبوب کی طرف، راز و نیاز کی باتیں کی اللہ تعالیٰ۔ سبحان اللہ، اور مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرندی فرماتے ثم دنا، یہ ہے السلام علیکم، ملاقات تھی نا رب سے، ملاقات یاد فرمایا تھا رب نے، ان اللہ قد اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، یہ ملاقات تھی۔ اور ملاقات کیسی تھی؟ مجدد پاک فرماتے ہیں ملاقات یہ تھی ثم دنا، ملاقات کا آغاز ہوتا ہے السلام علیکم، اس کے بعد ہوتا ہے مصافحہ، اس کے بعد ہوتا ہے معانقہ۔ میں ریفرنس کوڈ کر رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ سیدنا مجدد الفسانی معراج کی عظمتوں کا جہاں تذکرہ کرتے ہیں، فرمایا ثم دنا السلام علیکم تدلا، یہ تو مصافحہ ہے۔ فکان قاب قوسین او ادنا، یہ معانقہ ہے۔ اور معانقے سے مراد کیا ہے کہ بغیر حجاب کے رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار عطا کیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سارے پردے اٹھا دیے۔ روزنامہ نوائب جو معراج شریف کا ایڈیشن چھپا ہے، اس میں آپ دیکھیں وہ مولانا منیر احمد یوسفی صاحب نے اس پر کئی حدیثیں کوٹ کی ہیں کہ اس رات سارے حجابات اور سارے پردے ہٹا دیے گئے، اور رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔ سبحان اللہ، اب لوگ جھگڑتے ہیں کہ اللہ کو دیکھا ہے، کوئی کہتا ہے نہیں دیکھا۔ قرآن کی ایک آیت پیش کر دوں، بسم اللہ، سبحان اللہ، فیصلہ قرآن سے کر، افتمارونہ علی ما یرا، افتمارونہ، تم جھگڑتے ہو میرے محبوب سے۔ کسی کا ترجمہ پڑھ لیں یارو، کسی کا ترجمہ پڑھ لو، افتمارونہ، کیا تم میرے محبوب سے جھگڑتے ہو؟ کس بارے میں؟ علی ما یرا، جو میرے محبوب نے دیکھا اس سے جھگڑتے ہو۔ محبوب نے جو دیکھا اس کے بارے میں جھگڑتے ہو۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، تم ایک بار دیکھنے پہ جھگڑتے ہو، میرے محبوب نے تو دو بار دیکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے محبوب نے دو بار، دو بار دیکھا۔ جتنے متقدمین ہیں نا ائمہ مفسرین، سب نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم علیہ السلام معراج کی شب سر کی آنکھوں سے بغیر حجاب کے رب کا دیدار کیا، اللہ کو دیکھا، سبحان اللہ، اللہ کو دیکھا سر کی آنکھوں سے، اور ایک مرتبہ دل کی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ،
وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، تو 2 مرتبہ دیدار کیا ہے، تم جھگڑتے ہو میرے محبوب سے، انام آیا جو انہوں نے دیکھا ہے۔ تو معجزہ معراج، زمینی سفر کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں، اور آسمانی سفر کا ذکر سورہ نجم کے اندر۔ اب ایک نقطہ سمجھیے یہاں کہ حضور کے اس معراج شریف کے ذکر میں من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا ذکر آیا۔ اس کی ایک وجہ تھی کہ قریش مکہ نے مسجد اقصی دیکھی ہوئی تھی، اسی لیے جب حضور نے تفصیل بیان کی تو انہوں نے میٹنگ کی اور مشورہ کیا کہ ہم نے تو مسجد اقصی دیکھی ہے، یہ کہتے ہیں میں راتوں رات ہوا ہے، تو ان سے پوچھئے اس کے دروازے کتنے ہیں، اس کے ستون کتنے ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ میرے آقا کریم نے سارے پردے اللہ نے اٹھا دیے اور مسجد اقصی حضور کے سامنے رکھ دی گئی، اور ایک روایت میں کہ حضرت عقیل کا جہاں گھر ہے مسجد اقصی کو اٹھا کر وہاں رکھ دیا گیا۔ اور عام خطبہ اور واعظین بیان کرتے ہیں حضور نے بتایا اتنے دروازے ہیں، اتنے ستون ہیں، یہ ہے ایک روایت میں۔ تو کفار نے کہا یہ کسی سے سن لیا ہوگا اتنے دروازے ہیں، کسی سے سن لیا ہوگا اتنے ستون ہیں، لیکن دوسری روایت جو ہے میں اس کو ترجیح دیتا ہوں، اور قرین قیاس بھی وہی روایت ہے۔ جب انہوں نے پوچھا کہ مسجد اقصی کے دروازے کتنے ہیں، حضور مسجد اقصی کے دروازے گننے تو نہیں گئے تھے، ستون گننے۔ اب میں یہاں عابد مارکی میں آیا ہوں محفل معراج میں، مجھے کو پوچھے اس کے دروازے کتنے ہیں، ستون کتنے ہیں، میں جا کر بتا نہیں سکوں گا، میں تو دروازے گننے نہیں آیا۔ کرسیاں کتنی لگی تھی تو میں کرسیاں تھوڑی گننے آیا، ہے نا جی۔ تو حضور تو گئے تھے عجائبات قدرت کا مشاہدہ کرنے، تو دروازے یا ستون گننے تھوڑی گئے تھے جی۔ لیکن اللہ کو اپنے محبوب کی عزت اتنی پیاری ہے، ادھر سوال ہوا اگر گئے ہیں تو بتاؤ دروازے کتنے، ستون کتنے، روشن دان کتنے۔ جہاں حضرت عقیل کا گھر ہے مسجد اقصی اٹھا کر کے وہاں رکھ دی گئی، اور ایک روایت میں سارے حجاب اٹھا دی گئے۔ میرے آقا نے پھر کیسے گن کے بتایا، انگلی کا اشارہ کیا، فرمایا 1 2 3 4 سبحان اللہ، سبحان اللہ، دروازے بھی گن کے بتا دیے، ستون بھی دیکھ کے بتا دیے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، جب بتایا تو انہوں نے ایک دوسرے کو کونیاں ماری، انہوں نے کہا غلط ٹھیک دسی، دروازے بھی صحیح دسے، ستون بھی صحیح دسے۔ قرآن نے تمام اعتراضات کا جواب دے دیا، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اب جب جواب دیا نا تو لوگ پوچھتے ہیں کہ جی مسجد اقصی تک کا ذکر کیا گیا، آگے کا ذکر نہیں ہے، لیکن خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں اسی ایک آیت کے اندر معجزہ معراج کے 3 مرحلے ہیں، تینوں کا ذکر اسی ایک آیت کے اندر ہے۔ اس پر میں ابھی عرض کرتا ہوں۔ تو اس لیے ذکر مسجد اقصی تک ہے کہ آسمانوں کا ذکر یہاں کر دیا جاتا تو انہوں نے کہنا تھا ہم نے تو آسمان دیکھے نہیں ہیں، کیسے ہوتے ہیں، ہم نے تو مسجد اقصی دیکھی۔ مفسرین فرماتے ہیں بات یہ تھی کہ اگر مسجد اقصی 2 مہینے کا سفر ناممکن ہے، راتوں میں ہو کے آ جانا، مصطفیٰ کریم نے جا کر اور آ کر ناممکن کو ممکن بنایا ہے نا، سبحان اللہ، تو یہ ناممکن مصطفیٰ کے جانے اور آنے سے اگر ممکن ہو گیا ہے تو پھر جان لو اگر آسمانوں پہ جانا ناممکن ہے، میرے مصطفیٰ نے جا کر آ کر اسے بھی ممکن بنا دیا، سبحان اللہ، اسے بھی ممکن بنا دیا۔ سبحان اللہ، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں یہ معجزہ معراج کے دوسرے مرحلے کا ذکر ہے، اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، یہ معجزہ معراج کے تیسرے مرحلے کا ذکر ہے۔ 3 مرحلوں میں معراج ہوا نا، پہلا مرحلہ ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی اسراء، دوسرا مرحلہ ہے مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہی معراج، اور تیسرا مرحلہ ہے سدرۃ المنتہی سے مقام قاب قوسین تک، جہاں تک رب نے چاہا۔
اسی اعراج کہتے ہیں. اسراء، معراج اور اعراج یہ تین مرحلے ہیں میرے نبی کریم علیہ السلام کے معراج. سبحان اللہ. لنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا. یہاں دوسرے مرحلے کا ذکر ہے. اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ معجزہ معراج کے تیسرے مرحلے کا ذکر. سبحان. بڑی پیاری توجیہ کی ہے خواجہ نظام الدین اولیاء نے. آپ فرماتے ہیں کہ سمیع کا معنی ہے سننے والا اور بصیر کا معنی ہے دیکھنے والا. فرماتے ہیں کہ اس سے اللہ کریم کی ذات بھی مراد ہے اور حضور کی ذات اقدس بھی مراد ہے. سبحان اللہ. وہ کیسے؟ فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. حریم خلوت میں راز و نیاز کی باتیں ہوئی، گفتگو ہوئی. جب رب کلام کر رہا تھا تو مصطفیٰ سمیع بھی تھے، بصیر بھی تھے، اور جب مصطفیٰ کلام کر رہے تھے پھر رب سمیع و بصیر تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں گفتگو کر رہا ہوں، آپ سب سن رہے ہیں، آپ سب سمیع و بصیر ہیں. جب آپ میں سے کوئی کلام کرے گا میں سنوں گا تو میں اس کا سمیع و بصیر ہوں. بے نیاز رب نے فرمایا انہو والسمیع البصیر. خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. جو راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، جب رب نے مصطفیٰ کریم سے گفتگو کی تو مصطفیٰ رب کے سمیع و بصیر تھے. جب مصطفیٰ کریم نے کلام کیا تو رب مصطفیٰ کا سمیع و بصیر تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور آپ نے دلیل میں ایک آیت بھی پیش کی ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن. شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی لکھا نا کہ یہ حمد باری تعالیٰ بھی ہے اور نعت مصطفیٰ بھی ہے. اسی طرح انہو هو السمیع البصیر. تو معجزہ معراج کا اجمالاً آیا اسراء میں ذکر آیا. معجزہ معراج کے تینوں مرحلوں کا ذکر بے نیاز رب نے آیا اسراء کے اندر کر دیا. تو معراج کرائی کیوں؟ فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ دکھائیں ہم اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں. اس سے کیا مراد ہے؟ وہ حدیث شریف ہے نا مواہب اللدنیہ میں امام زرقانی نے لکھی ہے لولاک لما خلقت الدنیا. محبوب آپ نہ ہوتے تو میں دنیا نہ بناتا. معراج کی رات اس لیے بلایا، ایک تو دیدار اور ملاقات، اور دوسرا یہ محبوب اگر تجھے نہ بناتا تو کائنات نہ بناتا. یہ کائنات پست و بالا، کائنات ارضی و سماوی، کائنات ہست و بود، اے محبوب کریم میں نے آپ کے لیے تخلیق کی ہے. ایک رات میں نے لیلۃ المعراج بنائی ہے. آؤ اور دیکھو یہ سارا کارخانہ قدرت میں نے تیرے لیے سجایا ہے. آپ اس کارخانہ قدرت کی سیر کر لیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسرا بعبدہ. محبوب کی خاطر محبوب آ کے دیکھو تو صحیح آپ کے لیے بنایا کیا کیا ہے. اور جو مشاہدات کرائے گئے، جیسے جنت کی سیر کرائی گئی، دوزخ کا مشاہدہ کرایا گیا، عذاب کی کیفیات کو دیکھا نا حضور نے، اور جو حضور کے غلاموں کے لیے جنت میں نعمتیں ہیں وہ بھی دکھائی گئی ہیں. جی کیوں؟ اس لیے کہ پیارے محبوب جب ساری کائنات تیرے لیے بنائی ہے تو اس کائنات کو قدوم میمنت لزوم سے سرفراز فرما دو. اور دیکھو میں نے کارخانہ قدرت محض تیری خاطر سجایا. لولاک لما خلقت الافلاق لولاک لما اظہرت الربوبیہ. میں اپنا رب ہونا ہی ظاہر نہ کرتا پیارے اگر تجھے نہ بناتا. جب اپنا رب ہونا ہی تیری خاطر ظاہر فرمایا، پوری کائنات تیرے لیے سجائی ہے، تو آ شب معراج آ کر کارخانہ قدرت کی سیر کر لے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت، جشن معراج مصطفیٰ، جانشین حضور محدث اردالوی. اس کو قرآن بھی کہہ رہا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. یہ زینت تو جو بخشی ہے اللہ کریم، آسمان دنیا کو زینت بخشی ہے. یہ جو چراغاں کرتے ہو نا میلاد شریف پہ، قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ محبوب تیری خاطر ہم نے آسمان کو زینت بخشی. چراغوں سے، ستاروں سے، سورج سے، چاند سے تیری خاطر پوری کائنات بنائی. شمس و قمر تیری خاطر، کواکب تیری خاطر. تو جب ساری کائنات تیری خاطر بنائی ہے تو لیلۃ الاسراء اور لیلۃ المعراج کو اے پیارے آسمانوں پہ آؤ اور پوری کارخانہ قدرت کی سیر کرو.
آیاتنا، تاکہ اپنی آنکھوں سے محبوب مشاہدہ کر لو اس کائنات کا جو میں نے تیری خاطر بنائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور بغیر حجاب کے حضور کو دیدار کرایا گیا 3 مرحلوں میں معراج۔ یہ 3 مرحلوں میں معراج اس لیے کرائی گئی کہ میرے آقا کی ذات اقدس، آپ کی شخصیت، آپ کی ہستی، ظہور کے اعتبار سے 3 شانوں کی مظہر ہے۔ 3 شانوں کی مظہر ہے میرے آقا کی ذات۔ ایک شان بشریت، ایک شان نورانیت اور ایک شان حقیقت، اسے شان مظہریت بھی کہا گیا۔ تو 3 شان ظہور کے اعتبار سے میرے آقا کو 3 پہلو ذات کے اور شخصیت کے عطا کیے گئے۔ تو جب معراج کرائی گئی نا تو کسی صرف جسمانی معراج ہو جاتی تو پھر باقی جو درجات ہیں، نورانیت والا پہلو، حقیقت والا پہلو، وہ تو پھر تشنا رہ جاتا نا۔ معراج تو کامل ہے نا، اکمل ہے، مکمل ہے۔ لہذا جب معراج کرائی تو حضور کی 3 شانوں کو معراج کرائی، بشریت کو بھی معراج، نورانیت کو بھی معراج کرائی گئی اور حقیقت و مظہریت کو بھی معراج کرائی گئی۔ 3 شانوں کو معراج۔ پہلی 2 شانوں کو معراج اس لیے کرائی گئی تاکہ عالم بشریت حضور سے استفادہ کرے۔ عالم نورانیت کی معراج اس لیے کرائی گئی کہ عالم ملکوت اور عالم نورانیت حضور سے استفادہ کرے۔ انبیاء اس لیے مسجد اقصی میں حضور کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہیں اور سدرہ پہ جبریل کھڑے ہیں اور ملائکہ دیدار کر رہے ہیں، کیونکہ حضور صرف انسانوں کے رسول نہیں ہیں، آپ تو جن و ملک کے بھی رسول ہیں، جنوں کے بھی رسول اور ملائکہ کے بھی رسول ہیں۔ حضور ملائکہ کے بھی رسول، انسانوں کے بھی رسول، جنوں کے بھی رسول الثقلین، جنوں اور انسانوں کے رسول، لہذا ملائکہ کے بھی میرے آقا رسول ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے، لہذا حضور ملائکہ کے بھی رسول ہیں، جنوں کے بھی رسول ہیں۔ قرآن کے اندر موجود نہیں کہ جنوں کی جماعت آئی اور حضور پر انہوں نے ایمان لائے اور کلمہ پڑھا۔ تو جن بھی حضور کی امت ہیں، ملائکہ بھی حضور کی، انسان بھی حضور کی۔ تو معراج کی رات بشریت کی جب معراج ہوئی تو عالم بشریت فیض اٹھا رہا ہے، فیض یاب ہو رہا ہے۔ اور جب شان نورانیت کو معراج کرائی گئی تو جہان نورانیت اکتساب فیض کر رہا ہے۔ اور شان حقیقت کی اور مظہریت کی معراج وہ کس لیے تھی، اس کو سمجھنے کے لیے میں قرآن مجید کی ایک آیت اور بخاری کی ایک حدیث، تاکہ بات پوری طرح سے سمجھو، ہماری سمجھ میں بیٹھ جائے، اور پھر میں اختتام کی طرف آتا ہوں۔ بے نیاز رب نے قرآن میں فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا۔ سبحان اللہ۔ تو جتنی شانیں وہ رب نے عطا کی ہیں نا، یہ رب کی عطائیں کس لیے ہیں؟ بخاری کی حدیث بتا رہی ہے اِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، اللہ کی عطاؤں کو میں بانٹنے والا ہوں۔ عطا رب کی ہے اور میں اس کی عطاؤں کو بانٹنے والا ہوں۔ مجھے جو کچھ میرے رب نے عطا کیا ہے، پوری کائنات خیرات میرے در سے لے رہی ہے۔ جس طرح انسان در مصطفیٰ سے خیرات پا رہا ہے، کعبے کے رب کی قسم ہے ملائکہ بھی خیرات در مصطفیٰ سے پا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انما انا قاسم واللہ یعلم۔ قرآن تو بھائی قرآن پڑھیں تو لطف آتا ہے نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ تو رب نے درود بھیجنے کا ذکر کیا تو ملائکہ کو ساتھ کیوں شامل فرمایا؟ غور کریں نا ذرا، ان اللہ آگے کیا ہے؟ و ملائکتہ۔ رب فرماتا میں بھی درود بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ شامل فرمایا نا، اس لیے کہ میرے آقا ملائکہ بھی حضور کی امت ہیں،
انسان بھی حضور کی امت ہے، جن بھی حضور کی امت ہیں. تو جیسے عالم بشریت، عالم انسانیت، عالم ناسوت حضور سے فیضیاب ہو رہا ہے، اسی طرح عالم ملکوت اور ملائکہ بھی در مصطفیٰ سے خیر پا رہے ہیں. یہ بشریت و نورانیت کی معراج. عالم بشریت کے اعلیٰ ترین فرد نبی اور رسول پیغمبر ہیں، وہ تو مسجد اقصی پیچھے آدمان کے کھڑے ہیں. عالم نورانیت کا اعلیٰ ترین فرد جبریل ہے. جب میرے آقا عالم ملکوت میں تشریف لے گئے سدرہ پہ، تو جبریل تو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا کہ آقا آ گئی. گل یکسر موئے برتر پر فروغ تجلی بسودت پر. حضور اس مقام سے میں اگر ایک بال کے سرے کے برابر بھی آگے بڑھا، تجلیات الہیہ انوار ربانیہ مجھے جلا کر راکھ کر دیں گی. یہاں جانے کی مجال بھی نہیں اور اجازت بھی نہیں، کیونکہ یہ سدرۃ المنتہا ہے، آخری حد ہے. یہاں سے اوپر جانے کا کوئی تصور نہیں. تو عالم نورانیت جیسا نعیمی صاحب نے فرمایا کہ وہ تو حضور کے تلووں کے نیچے رہ گیا. عالم بشریت بھی حضور کے، میں کھل کر کہتا ہوں، عالم بشریت بھی قدمین مصطفیٰ کے نیچے ہے، عالم نورانیت بھی میرے مصطفیٰ کے قدمین کے نیچے ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب آخری باتیں غور سے سنیے. سدرہ سے آگے بڑھنا میرے آقا کا یہ کیا تھا؟ یہاں تو جھگڑے ہو رہے ہیں، یہاں تو لوگ جھگڑ رہے ہیں، سر پھوڑ رہے ہیں. نہیں جی حضور بشر ہیں. ایک طبقہ اٹھا، اس نے کہا نہیں نہیں بشر تو ہیں ہی نہیں، نور ہیں. لیکن یا رسول اللہ کہنے والوں، تمہارا عقیدہ کھرا عقیدہ ہے، کتنا مضبوط اور پاکیزہ عقیدہ ہے. ہم کہتے ہیں جھگڑو مت، جھگڑے مٹھاؤ. نورانیت بھی حضور کی حقیقت نہیں، بشریت بھی حضور کی حقیقت نہیں. تو پھر ہے کیا؟ امام غزالی نے لکھا ہے کہ بشریت حضور کی انگنت شانوں میں سے ایک شان ہے، اور نورانیت بھی میرے آقا کی شانوں میں سے ایک محترم بھی شان ہے. نورانیت بھی حضور کی شان ہے اور بشریت بھی حضور کی شان. تو حقیقت کا تو کسی کو پتہ نہیں، تو لہذا یہ حقیقت نہ ہوئی نا. کیوں؟ میں یہ حدیث پیش کر دیتا ہوں، کسی کو اشکال نہ رہے، بالکل بات صاف ہو جائے گی. یہ شکوک و شبہات کا بادل چھٹ جائے گا. سیدنا صدیق اکبر سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، علماء موجود ہیں. صدیق اکبر کو میرے آقا نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا اے ابو بکر لم یعرفنی حقیقتا سوا ربی، اور ایک روایت میں لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی. اے ابو بکر، معنی ایک ہی ہے، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. حضور فرماتے ہیں میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. اسی لیے کسی کو اسے نہیں پتا چلا سدرہ سے آگے کہاں گئے ہیں. کیوں؟ کہ وہ شان حقیقت کی معراج ہے. جب حقیقت محمدیہ کا ادراک کسی کو نہیں، تو پھر جان لو اور مان لو، سدرہ سے اوپر میرے آقا جب بڑھے، وہ شان حقیقت کی معراج ہے، شان مظہریت کی معراج ہے. جب حقیقت مصطفیٰ کو، حقیقت محمدیہ کو رب کے سوا کوئی جانتا نہیں، اسی لیے جبریل کو بھی نہیں پتا چلا مصطفیٰ کہاں تشریف ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. پتہ تو تب چلتا نا جبریل کو جب حضور کی حقیقت کا پتہ ہوتا. تو یہاں تو رب ذوالجلال کے سوا حقیقت محمدیہ کا کسی کو علم نہیں. اسی لیے سدرہ سے آگے کی معراج یہ شان حقیقت کی معراج ہے، یہ شان مظہریت کی معراج ہے. سبحان اللہ. یہ پہلے بشریت کی معراج، عالم بشریت کو فیض یاب کر. عالم نورانیت کی معراج، عالم نورانیت کو فیض عطا کرنا. لیکن شان حقیقت کی معراج کیا تھی؟ رب سے لے رہے ہیں، رب سے لے رہے ہیں، امت کو دے رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. رب سے لے رہے ہیں، امت کو دے رہے ہیں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي. رب نے عطائیں کی محبوب پہ،
فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، عطاؤں کی انتہا ہو گئی، جو دینا تھا راز و نیاز کی باتیں تھی محبوب سے کی۔ شان حقیقت کی جب معراج کرائی گئی نا تو میرے مصطفیٰ کریم کو بھرپور عطاؤں سے نواز کر رب ذوالجلال نے حضور کی شان حقیقت کی معراج کو کمال کے منتہا تک پہنچا دیا، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ محبوب رب سے لیتا ہے اور امت کو دیتا ہے۔ انما انا قاسم واللہ یعلم۔ اسی لیے میں اکثر اپنے بیانات میں کہا کرتا ہوں کہ حضور کے غیب کے بارے میں لوگ جو بات کرتے ہیں یہ بڑا آسان ہے سمجھنا، اگر آپ سمجھ گئے تو میں کوشش تو پوری کیا کرتا ہوں۔ یہ غور سے سنیں، یہ معراج سے ریلیٹڈ ہے اور یہ بڑے غور سے سننے والی بات۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، رب سے لیتے ہیں حضور، امت کو دیتے ہیں۔ لغت میں ڈکشنری میں النبی کے 8 معنی لکھے ہیں۔ کتنے معنی لکھے ہیں؟ 8۔ ان میں سے 2 معنی لے رہا ہوں بات سمجھانے کے لیے۔ النبیو ہو المخبر، النبیو ہو المخبر۔ المخبر کا معنی ہے خبر دینے والا اور المخبر کا معنی ہے خبر لینے والا۔ تو معراج پہ وہاں سے لے رہے تھے اور پھر امت کو دے رہے ہیں۔ تو المخبر المخبر کا معنی دیکھا تو حقیقت معراج سمجھ میں آ گئی۔ المخبر خبر دینے والا، المخبر خبر، یہ جی حضور غیب کی خبریں دیتے ہیں۔ المخبر عن الغیب، نہیں جی غیب کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، تو اللہ کے سوا تو کسی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں جھگڑوں مت، نبی کا معنی بتا دو، نبی کا معنی ہی بتا دو۔ 8 معنوں میں سے 2 معنوں میں غور کرو۔ ایک معنی ہے خبر لینے والا، ایک معنی ہے خبر دینے والا۔ رب سے نبی غیب کی خبریں لیتا ہے، امت کو نبی غیب کی خبریں دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رب سے غیب کی خبریں نبی لیتا ہے، امت کو غیب کی خبریں دیتا ہے۔ اور جس کسی کو کچھ عطا کرتا ہے میرا مصطفیٰ، رب سے لیتا ہے، امت کو بانٹتا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ساری کثرت باتیں یہ ہیں، رب ہے معطی، یہ ہیں قاسم، دیتا وہ ہے، دلاتے یہ۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد، حضور کی، اور یہ آخری بات ہے کہ ہر شان میرے آقا کی، ہر شان کمال کے منتہا پہ پہنچائی گئی معراج کی رات۔ سبحان اللہ۔ اور یہ معراج کامل تھی، معراج اکمل ہے، معراج مکمل ہے۔ شان بشریت کی معراج بھی کمال کے منتہا پہ پہنچی، شان بشریت کی معراج بھی کمال کے منتہا پہ پہنچی، شان حقیقت و مظہریت کی معراج بھی کمال کے منتہا تک پہنچی۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی۔ سورہ نجم کی ابتداء میں جو لفظ استعمال ہوئے نا وہ ہیں والنجم اذا ہوا۔ یہ ہوا جو ہے نا، اس میں یہ حویلن سے مشتق ہے، اس میں نزول و صعود کے دونوں معنی پائے جاتے ہیں۔ نزول کا معنی ہے اوپر سے نیچے آنا اور صعود کا معنی ہے نیچے سے اوپر چڑھنا۔ والنجم اذا ہوا، مفسرین فرماتے ہیں یہاں نجم سے کیا مراد ہے؟ رب نے فرمایا والنجم، قسم ہے مجھے ستارے کی، قسم ہے مجھے، تو ستارے کی کون سا ستارہ ہے؟ مفسرین نے لکھا النجم ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں نجم سے مراد آمنہ کے لال کی ذات ہے۔ والنجم اذا ہوا، یہاں نزول و صعود کے دونوں معنی پائے جاتے ہیں، لہذا معنی یہ بنا، اے میرے محبوب کریم جب شب معراج زمین سے آسمان پہ آ رہے تھے، مجھے آپ کے آنے کی بھی قسم، اور معراج کی رات جب واپس جا رہے تھے، پیارے محبوب آپ
کے جانے کی بھی قسم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ نزول و صعود کے دونوں معنی پائے جائیں۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوی۔ اپنی اندازہ فرمائیں کہ یہ وہ معجزہ معراج ہے جو حضور کے تمام کمالات میں سے، تمام معجزات میں سے بڑا ہی محترم بشان، بڑا عظیم معجزہ ہے، اور اس کا ایک ایک مرحلہ اور ایک ایک لمحہ معراج شریف کا، اس میں غور و فکر کرتے چلے جائیں، شان مصطفیٰ نکھر نکھر کر سامنے آتی جائے گی۔ رب ذوالجلال اس محفل کے تمام انعقاد کو قبول فرمائے، اور جن نیک مقاصد کے حصول کے لیے اور جن ایک ارادوں کی تکمیل کے لیے محفل سجائی، اللہ رب العزت بانیان محفل کو ان تمام نیک ارادوں میں کامیابی عطا فرمائے، اور آپ تمام سامعین جس محبت عقیدت کے ساتھ ذکر معراج سننے کے لیے جمع ہوئے، ذکر معراج کی برکتوں سے اللہ سب کو فیض یاب فرمائے۔ ان علماء کرام کے دم قدم سے گلشن اسلام میں بہار ہے، اللہ تعالیٰ ان علماء کا سایہ ہما پایا تا دیر اہل سنت و جماعت پر سلامت و دراز رکھے، ان کی مسائی جمیلہ کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔